الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوست اور بزرگوں، ہر زمانے میں ہر انسان کے سامنے ایک سوال ہے، اور وہ سوال آدمی سوچ کر خود اپنے علم کے مطابق اس کا جواب بھی دے دیتا ہے کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے۔ کسی دیوانے کو بھی آپ پوچھو گے تو وہ جواب دے گا کہ میں سب سے عقل مند انسان ہوں۔ ہر آدمی اپنے متعلق ہی یہ کہے گا کہ میں سب سے بڑا عقل مند ہوں۔ دنیا کی جس لائن میں بھی جو آدمی لگا ہوا ہے وہ اپنے متعلق ہی یہ جواب دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور اس عقل کی روشنی میں وہ کچھ علم حاصل کرتا ہے، اس علم کی بنیاد پر وہ خود جواب بھی دے دیتا ہے۔ علم غلط، جواب غلط، علم صحیح، جواب صحیح۔ اور اس کائنات میں سب سے صحیح علم وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچایا، جس کو وحی کا علم کہا جاتا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں جو علم ہوتا ہے وہ وحی کا علم ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جب ہم یہ جواب تلاش کرتے ہیں تو قرآن پاک عقل مندوں کی تعریف کیا کرتا ہے، اور حدیث پاک عقل مند کی تعریف کیا کر رہی ہے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن جواب میں یہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہوئے جو عقل انسان کو اللہ کی پاکی اور برائی تک پہنچائے وہ عقل صحیح ہے، اور جو اس عقل کا مالک ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے اللہ کے احکام کا استحضار، اللہ کے احکام کا دھیان۔ علم کے ساتھ ذکر یہ عام طور پر 6 نمبر میں ذکر کیا جاتا ہے، تو علم کے بعد ذکر سے مراد علم کے بعد عمل ہے۔ جو علم انسان نے حاصل کیا اس علم کے بعد اس کے مطابق جو زندگی ہے، تو اس زندگی میں ہر لمحہ وہ اللہ کے حکم کو یاد کر کے جو اس نے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے زندگی گزارے، یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ تو جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں
آسمان و زمین میں اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق میں غور و فکر کرے کہ یہ مخلوق اللہ نے آخر کیوں پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی ذات کے اعتبار سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اپنی بڑائی میں کسی بڑائی کرنے والے کا محتاج ہے، نہ اپنی تخلیق میں جو ہے وہ کسی کاریگر کا محتاج ہے، نہ اپنے علم میں کسی مدرس اور معلم کا محتاج، کسی صفت میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ الکبیر المتعال تھا، اور مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ الکبیر المتعال ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا اور بہت بڑے مقام کا حامل ہے۔ اگر تمام انسان جو ہیں وہ سب تقوی اور نیکی پر قائم ہو جائیں تو اور سب کے سب اللہ کے ذکر میں اور سجدے کا سب سے بڑا جس ذکر کا سب سے بڑا جزو سجدے میں پڑے رہے، تو بھی اللہ فرماتا ہے کہ لا یزید ذالک فی ملک شیئا، اس سے میری شان میں کوئی عظمت پیدا نہیں ہوتی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم لو کانوا علی اتقى رجل واحد منکم لا یزید ذالک فی ملک شیئا، سب کے سب جنات، انسان، زندہ، مردے، چھوٹے بڑے، اول آخر سب متقی بن جائیں، انبیاء کرام کا دل ان کو سب کو دے دیا جائیں اور اس تقوی کے مطابق اللہ کی عظمت وہ بیان کریں، تو ابھی اللہ فرماتا ہے کہ جیسے پہلے میں الکبیر المتعال تھا، آج بھی میں اسی شان کے ساتھ تمہاری بڑائی کرنے سے جو ہے میں بڑا نہیں ہوتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ لَوْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ لَا يَنقُصُ فِي مُلْكِ شَيْئًا، سب فرعون بن جائیں، کوئی میرا نام لینے والا زمین پر باقی نہ ہے، تو بھی میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بھی میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ کے نے یہ مخلوق کیوں پیدا کیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی اس مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے وہ آدمی عقل مند ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ غور و فکر کے بعد اس کا دل پکار اٹھے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ ان چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ہمارے کام کے لیے پیدا کیا، انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تم جو ہیں وہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے اور کائنات کی ہر چیز تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ غور و فکر کے نتیجے میں ما خلقت هذا باطلا، جب اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، ان میں سے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، تو پھر دوسری جو ہے وہ آواز اٹھائے گا، دوسری پکار دل سے نکلے گی کہ سبحانک، اے اللہ کی ذات، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو نے ان چیزوں کو بیکار بھی پیدا نہیں کیا، اپنے کام کے لیے بھی پیدا نہیں کیا، اپنے کام کے لیے پیدا کرتا تو عیبدار ہو جاتا، ہمارے لیے پیدا کیا، تیرے لیے نہیں، اس لیے سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ فقنا عذاب النار، ہم اپنے اعمال، غور و فکر، ذکر، تسبیح، ساری چیزوں کے بعد بھی ہم جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں تو تیرے فضل سے، اس لیے سوال کہ فقنا عذاب النار، سب کچھ کرنے کے بعد بھی آخر تجھ سے ہی ہم معافی مانگتے ہیں کہ تیرے شان کے مطابق ہم نہیں کر سکے، نہیں کر سکیں گے، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، نہیں کر سکیں گے، اس لیے یہ ہماری طاعت اور عبادات بھی تیری شان میں کہیں گستاخی نہ بن رہی ہو، اس لیے فقنا عذاب النار، اے اللہ عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ یہ عقل مند ہے، قرآن اس کو عقل مند کہتا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں عقل مند کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ بھی سچا اور اللہ کا نبی بھی سچا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تعریف کیا اور اس میں کوئی غلطی کر دی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعریف کی اور اس میں غلطی کر دی ہو، نہیں، غلطی ہو گئی ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، جس کا معلم جو ہے وہ اللہ ہو، اس کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اور اپنے علم کی بنیاد پر جو تعریف کرے، جو ویاخیا کرے، اس میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ عقل مند کی تعریف کیا کی حق تعالی شانہ نے؟
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ دنیا کی زندگی کے لیے عمل کرنا ہے، لیکن دنیا یہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ جیسے کوئی آدمی ٹوائلٹ میں جاوے، بیٹھا رہے گا گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے، اے سی لگا ہو تو بھی نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے بقدر بیٹھے گا۔ دنیا جو ہے وہ اللہ نے ضرورت کی چیز بنائی، اللہ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی جو ہے بنائی، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کمائی کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ دنیا مقصود نہیں ہے، اس لیے آدمی اپنی ہر خواہش کو پورا کرے، نفس کی ہر خواہش کے پیچھے چلے، وہ آدمی عقل مند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پر کوئی آدمی اپنی بیوی کی ہر بات مانے اور اس کی یہ بات اپنے دوستوں کو پتہ چل جائے تو اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ بائلا ہے، برابر ہے۔ کوئی کہتا ہے پیٹی کوٹ ہے، کوئی کہتا ہے جورو کا غلام ہے، ٹھیک ہے، یہ بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہر بات ماننے والے کو جو ہے وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یہ بیوی اتنی بری نہیں ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کائنات کی بہترین چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاوے یہ ایک عورت ہے، لیکن نفس یہ برا ہے۔ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بیوی کی بات ہر بات ماننے والا یہ دوستوں کی نظر میں گر جاتا ہے، نفس کی ہر بات ماننے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھے، اور وعمل لما بعد الموت، جو آدمی نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا، قابو میں رکھے گا، تو وہ آدمی آخرت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے 2 ہی چیزیں پیدا کی ہے، دونوں ایک دوسرے کی سوکن ہے، 2 سوکن ایک کچن میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے والا یہ دنیا کا غلام ہے، یہ آخرت کا نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے بد دعا فرماتے۔ دنیا کا غلام، جورو کا غلام، یہ دنیا والوں کی نظر سے گر جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو امکان بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھ کر خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، اس لیے وہ عمل کر رہا ہے، پھر بھی دنیا والوں کا اپنا نظریہ اس کے متعلق اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی نفس کی اپنی ہر خواہش کو جو ہے پورا کرتا ہے وہ نفس کا غلام ہے، نفس کا غلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو بد دعا دی ہے جس نبی کی زبان سے امت کے کسی فرد کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ طائف کے پتھر جو ہیں وہ مارنے والوں کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی ہے، اور احد میں زخمی کرنے والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے جس نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق دے دیے ہیں، ان میں سے ایک کے مر جانے کے بعد دوسرے کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے، لیکن بدبخت انسان جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد القطیفہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش۔ عبد الدینار، عبد کا لفظ، رب الدینار نہیں، رب کہتے ہیں مالک کو، دینار درہم سونا چاندی عمدہ کپڑوں کا مالک ہے، وہ اس حدیث میں مراد نہیں ہے۔ سونا چاندی کا غلام عبد، کہ وہ سونا چاندی روپیہ پیسہ دراہم دنانیر اور عمدہ لباس اس کو دین پر نہ چلنے دے، اس کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی، تعس، ہلاک ہو، تعس۔
اور آپ نے پھر اس کی ایک صفت بیان فرمائی، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، اگر اس کو مال دیا جاوے تو خوش ہو جاویں، اور اگر مال سے کوئی محروم کر دے تو ناراض۔ آج ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معیار کو سوچیں کہ ہم بھی تو اس طریقے سے نہیں ہیں، دنیا کی چیزوں میں منہمک ہو کر اللہ کی یاد کو بھلا دیا، قرآن کی حدیث کے، قرآن کی تفسیر کے مطابق، قرآن کی تعریف کے مطابق ہم عقل مندوں میں شامل نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف اذان ہو رہی ہے، ایک طرف دکان ہے، اب یہاں پر کمپٹیشن ہو رہی ہے دکان کی اور نماز کی۔ اگر نماز کو ترجیح دے رہا ہے، نماز کو پراتھمکتا دے رہا ہے، یہ آدمی عقل مند انسان ہے، اور اپنی دکان کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو ترجیح دے رہا ہے، عقل مند انسان نہیں۔ ذکر کے وقت ذکر کو ترجیح دے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند انسان ہے۔ ہم اپنے متعلق خود سوچے، کسی مفتی صاحب کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عقل مند ہوں کہ یا نہیں ہوں۔ اللہ نے ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا، اس آئینے میں اپنی تصویر جو ہے وہ خود دیکھ لو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، یہاں اندر کی تصویر دیکھنا ہے، عقل مند ہو یا ہے کہ جو ہے وہ بیوقوف ہو۔ اور دوسرے نمبر پر جو حدیث پیش کی میں نے، تعس عبد الدینار والی، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، اگر دیا جاویں تو راضی ہو جاویں، ان اعطوا رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، یہ منافقین کی صفت قرآن نے ذکر کی ہے کہ ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کو نوازا جاویں تو خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ، اور اگر ان کو محروم کر دیا جاویں تو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی ہمارا مزاج، میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں، ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں شادی بیاہ میں دعوت دینا بھول جاویں تو پھر اپنا فیصلہ ہم کریں کہ ہم عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں۔ ہم جو ہیں اس شادی والے کو یہ گالیاں دیں گے کہ بھولی گیا من ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا جملے جو ہیں کسنا شروع کریں گے۔ دوستو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ اپنی نفس کی، یہ نفس ہی ابھارتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے تو نفس جو ہے سمجھانے والے کو بھی تو چپ بیٹھ جائے، تو بولتا نہ کہ اونچ انہیں ایچ ہے۔ ہمارا معاملہ میں یہ جو ہے یہ بھی نفس سے ہی ورغلا رہا ہے۔ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، آپ نے بد دعا فرمائی، تعس وانتکس، ہلاک ہو، اونچے منہ گرے، اور وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشَ، اگر اس کو کانٹا لگے تو اللہ کرے کہ اس کا کانٹا نکالنے والا بھی کوئی نہ ملے۔ یہ کس کے لیے بد دعا ہے؟ بے وقوفوں کے لیے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، اس عقل سے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ اس عقل سے ہمیں آخرت کی سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ چلتے چلتے چلے جا رہے ہیں، موت نہ عمر کی پابند ہے، موت نہ صحت اور بیماری کی پابند ہے، موت نہ جوانی اور بڑھاپے کی پابند ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ ہمارے سامنے یہ آخری 2 سال میں ہمارے بہت سے لوگ جن کے متعلق ہم بھی سوچتے تھے کہ ابھی اور زندہ رہے گا، وہ بھی اعتماد کر کے بیٹھے تھے کہ ابھی تو میں اور زندہ رہنے والا ہوں، لیکن بہانہ بن گیا، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ لوگ چلے گئے، اور گھر کے گھر خالی ہو چکے، ایک ایک گھر میں 2-2 4-4 آدمی چلے گئے، ایک ساتھ چلے گئے، کل وہ گیا، آج اس کا بھائی چلا گیا، کل بیٹا گیا، 2 دن کے بعد باپ چلا گیا، باپ کے جانے کے بعد جو ہے ماں بھی 2 دن کے بعد چلی گئی۔ یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ پیغام دے رہا ہے کہ وَعْمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، دنیا پکار پکار کر کہہ رہی ہے انا دار الغرور، انا دار الغرور، میں دھوکے کا گھر ہوں، مجھے دیکھ کر، میری زیب و زینت کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑنا، دھوکے میں نہ پڑنا۔ اور آخرت یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے انا دار السرور، خوشیوں کا گھر یہ ہے، دنیا غموں کی جگہ ہے، آخرت خوشی کا گھر ہے، جس نے جنت پالی اس نے خوشیاں پالی۔ اس لیے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ اپنے آخرت کی زندگی کو سوچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت لمبی ہے، بچہ سوچتا ہے کہ ابھی جوانی باقی ہے اور بڑھاپا باقی ہے، جوان سوچتا ہے کہ ابھی بڑھاپا باقی ہے، نہیں، وہ سوچتا ہے ابھی ڈھیر کی عمر بھی باقی ہے، پھر جو ہے بڑھاپا ایک اسٹیپ بڑھا دیتا ہے بیچ پہ۔ اور بوڑھا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ سینچری پوری کر کے ہی جاؤں گا، کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے واقعات میں ذکر کیا ہے، یہ 2.5 سال خلیفہ رہے ہیں، بنو امیہ کے خلیفہ ہیں، اور ان سے پہلے بنو امیہ کے جو خلفاء تھے انہوں نے سرکاری خزانوں کو اپنا ذاتی مال بنا کر سمجھ کر اپنے گھر بھر رکھے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ سارے خزانے بیت المال میں جمع کروا دیے، مجبور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عدل و انصاف والی خلافت کا نظام حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، یہ 2.5 سال کی خلافت پہلی صدی کے آخر میں سن 99 ہجری میں خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اور 101 میں جو ہے وہ ان کے رشتہ دار جن کا مال لے کر بیت المال میں پھر لوٹایا، اس کو کون پسند کرے گا؟ گھر کے آدمی نے زہر دیا، زہر دے کر ان کو شہید کر دیا۔ زہر جب دے دیا گیا تو اس وقت ڈاکٹروں کو، اطباء کو بلایا گیا۔ اطباء نے جو ہے وہ دیکھا، اس وقت تو بہت ماہر لوگ ہوا کرتے تھے، اب تو سارا بلڈ چیک اپ کروانے کے بعد بھی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بیماری ہے، اندازے لگا کر غلط سلط جو ہے وہ فیصلے، وہاں بہت زیادہ تو رگ نبض دیکھ کر، رگ پکڑ کر کہہ دیا کہ اب ان کے بچنے کی امید نہیں۔ 41 سال کی عمر میں، صرف 41 سال کی عمر میں یہ زہر دیا گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہوش میں ہیں، زہر اپنا اندر اثر ظاہر کر رہا ہے، اطباء کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے، اب شاید ممکن نہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے پاس جتنے لوگ کھڑے تھے ان سب سے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ بھائی، تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کی مجھے گارنٹی دے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ یعنی مجھے زہر دیے جانے کے بعد میری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے سلامت ہونے کے بعد تمہاری زندگی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انتظار کس کا؟ جب ٹرین کا وقت ہوتا ہے آدمی پلیٹ فارم پر پہنچ جاتا ہے، فلائٹ کا وقت ہوتا ہے تو ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے، شادی کا وقت ہوتا ہے دلہا اسٹیج پر آ جاتا ہے، جب موت کا وقت ہے تو آدمی کو جو ہے اس کے لیے بھی تو تیاری کرنی چاہیے۔ ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہے، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ جہالت میں گزر رہی ہے۔ علم و ذکر، نہ ہمارے پاس علم ہے، علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی صحیح عمل نہیں کر سکتا، صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنے لگے، اب اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو اپنے آپ یہ سوچے گا کہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ یہ آفتاب کے طلوع کے ساتھ شیطان جو نکل رہا ہے، شیطان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اوقات ان نصلی فیہ وَنُخْبِرَ فِيهِ مَوْتَانَا، جنازے کی نماز بھی 3 وقتوں میں، آفتاب عین طلوع ہو رہا ہو، آفتاب بالکل سر پر ہو، اور آفتاب جو ہے غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات میں علم نہیں ہے اور خوش ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ جن کے پاس علم ہے ان کے پاس غفلت ہے، ذکر نہیں ہے، ذکر کی ضد غفلت ہے۔ غفلت نہیں ہے تو علم کے باوجود عمل پر آدمی آمدانی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غفلتوں کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت بہت مشکل جو ہے وہ چیز ہے، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں الفوت اشد من الموت،
فوت اعمال کا چھوٹ جانا یہ موت سے ذرا بہت زیادہ سخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الموت هو انقطاع من الخلق والفوت هو انقطاع من الحق. موت سے آدمی مخلوق سے کٹ جاتا ہے اور فوت اعمال کے فوت کرنے کی بنیاد پر انسان حق سے ہٹ جاتا ہے. اور آج ہم نہ موت سے ڈرتے ہیں اور نہ فوت سے ڈرتے ہیں، دونوں چیزیں. نہ ہمیں اس کی فکر ہے کہ ہمارے اعمال زندگیوں میں فوت ہوتے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں. گناہ کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی ناراضگی کے آثار ظاہر ہوتے جا رہے ہیں. نہ اپنی زندگی کی فکر ہے نہ اپنے معصوم اپنے آپ پر تو ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں پر بھی ہم ظلم کر رہے ہیں. ہم ان کی تربیت کرنے کے بجائے ان کو روحانی زہر دے کر ان کو گناہوں میں، لادینی میں، بددینی میں، غفلت میں، جہالت میں آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. دنیا کے علوم یہ ضرورت ہے، پیٹ پالنے کے اسباب ہے، ضرورت کے بقدر اس کو سیکھیں، کوئی روکتا نہیں ہے. لیکن اس کی طرف ایسا مائل ہو جانا کہ آخرت بھلا دی جاویں، دین کا علم بھلا دیا جاویں. قرآن شکایت کر رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، نہیں تم لوگ دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی. دنیا بہتر نہیں ہے، دنیا بہتر نہیں ہے. میں نے ابھی مثال دی نا جاجرو کی، بیت الخلاء کی. یہ ضرورت ہے بہت عمدہ بناؤ، بہت عمدہ 2-5 لاکھ روپے کا ایک بہترین جو ہے وہ کمرے کی طرح بنا دو. لیکن ضرورت 5 منٹ 10 منٹ بس، اس کے بعد اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. بیٹھنے کی بات تو بہت دور ہے، جب تک 1 یا 2 نمبر نہ لگے تب تک اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی. ہم جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم کے مقابلے میں ٹوائلٹ کو، بیت الخلاء کو ترجیح دیں. یہی مثال ہماری یہ ہے. آخرت کے مقابلے میں ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دنیا کو. یہ نہ باقی رہنے والی ہے، آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے دوستو ہر قدم موت کا استحضار، اور موت کے استحضار ہی کی بنیاد پر آدمی نیکیوں پر جو ہے وہ اتر سکتا ہے، نیکیوں پر قائم ہو سکتا ہے. ورنہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو نیکی پر نہیں لا سکتی. ایک روایت ذکر کر کے، ایسی تو متعدد روایتیں ہیں لیکن ایک روایت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل حقا او لیصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجلس على مائدة يدور عليه الدور يدور عليه الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يزجر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن الضيفا. اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان، یہ اللہ اور قیامت کے دین کا جو دھیان ہے. پہلی آیت جو میں نے بتلائی الذین یذکرون اللہ، اس میں اللہ ہے. اور الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث میں نے جو ذکر کی اس میں آخرت ہے. یہ دونوں چیزیں سامنے ہوگی تو یہ آدمی چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی غفلت نہیں برتے گا. بڑے اعمال تو خود بخود زندگیوں میں آتے جائیں گے، زندگیاں سنورتی چلی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.